الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کا بیان بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ نے اس بیان کو مکمل سنا اور عمل کیا تو مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اگر آپ نے اس بیان کو مکمل سنا اور اس پر عمل کیا تو ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بس توجہ سے مکمل اس ویڈیو کو سماعت کرنا ہے۔ حضرت ابو الحسن بغدادی دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت نصیب ہوئی، تو حضرت ابو الحسن بغدادی دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ اللہ کریم نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ اللہ کریم نے مجھ پر رحم و کرم فرمایا، بخش دیا اور داخل جنت کر دیا۔ تو حضرت ابو الحسن بغدادی دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، حضور مجھے بھی کوئی ایسا وظیفہ عنایت فرمائیں کہ اللہ کریم مجھے بھی بخش دے اور جنت میں داخل فرما دے۔ تو حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اگر آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو یوں کریں کہ 1000 رکعت نفل پڑھیں اور اس کی ہر رکعت میں 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف پڑھیں۔ تو جب حضرت ابو الحسن بغدادی دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ وظیفہ سنا تو انہوں نے کہا، حضور میں تو اس وظیفے کو کرنے سے قاصر ہوں، یہ تو بہت بڑا وظیفہ ہے کہ 1000 رکعت نفل پڑھوں اور اس کی ہر رکعت میں 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف پڑھوں، میں تو کمزور بندہ ہوں، اس وظیفے کو کرنے سے عاجز ہوں۔ تو سنیے، حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، اچھا اگر آپ اس کو نہیں کر سکتے تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں، آپ جنت کو حاصل کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی کثرت، درود پاک کی کثرت یہ ایسا وظیفہ ہے کہ بندے کو رب کی رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے اور اس کی برکت سے بندے کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اور درود پاک کی کثرت یہ وہ مبارک وظیفہ ہے، اس کی ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن آج بات کر رہے ہیں ایک خاص برکت کی، ایک خاص فضیلت کی، اور وہ خاص فضیلت یہ ہے کہ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس پر یہ کرم فرماتا ہے کہ وہ بندہ موت سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور نے فرمایا، من صلی علیہ فی یوم الف مرہ، کہ جو بندہ دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اور اس ویڈیو میں آپ سنیں گے ایسے عاشقان رسول کی بہاریں کہ جنہوں نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس کی برکت سے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھا۔ اور دیکھیں، جنت کیا ہی زبردست جگہ ہے، کیا ہی اعلیٰ مقام ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں دنیا و ما فیہا، دنیا کی ساری نعمتیں سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف جنت کا ایک رومال ہی رکھ دیا جائے، تو جنت کا رومال ہی دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر قیمتی نکلے گا، وزنی نکلے گا۔ اللہ کریم ہمیں بھی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کرم نوازی ہے کہ درود پاک کی خدمت کی توفیق ملتی رہتی ہے الحمدللہ۔ ایک دفعہ ایک جگہ پر میں درود پاک کے بیان کے سلسلے میں گیا، الخلیل مسجد ملتان، تو الحمدللہ حضور کے کرم سے درود پاک کی خدمت، درود پاک کی کثرت کی ترغیب دینے کی توفیق ملتی ہے، اور یہ ذہن دیتا ہوں کہ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا جائے کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔
تو وہاں بیان کیا. جب بیان کر کے میں فری ہوا تو وہاں کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان تھا, خوشی ہوئی, اور اس میں آپ نے ترغیب دی کہ 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا جائے کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ بندے کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا. الحمدللہ بے شک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچا ہے, اور الحمدللہ میرے پاس اس کی بہار بھی موجود ہے. سبحان اللہ. تو میں نے کہا جی ضرور سنائیے مجھے. تو کہنے لگے کہ میرا ایک دوست تھا, جاننے والا تھا, وہ بھی 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کرتا تھا, اور اس کی برکت سے اس نے مرنے سے پہلے خود کو جنت میں دیکھا. کہتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں, خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت میں موجود ہوں اور جنت میں سناٹا ہے. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر حضور کی جلووں سے, حضور کی جلووں کی چمک سے ساری جنت روشن ہو جاتی ہے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ہمارے قریب آتا ہے, جب وہ دور چلا جاتا ہے تو ہمیں کم دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے, ہمیں کم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان و عظمت تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان و شوکت تھی کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے قریب ہی تشریف لائے, دور بھی چلے گئے, لیکن دور سے بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک اتنی ہی خوبصورت نظر آ رہی تھی کہ جتنی کے قریب سے نظر آ رہی تھی. حضور کی زلف مبارک اتنی ہی دور سے گنگریالی نظر آ رہی تھی کہ جتنی کے قریب سے نظر آ رہی تھی. سبحان اللہ. اے عاشقان رسول غور کریں, 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے والے نے نہ صرف خود کو جنت میں دیکھا بلکہ جنت میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا. الحمدللہ. اللہ کریم ہمیں بھی روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سنتے ہیں ایک ایمان افروز واقعہ. یقین مانیے سنیں گے نا تو ایمان تازہ ہو جائے گا, بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ عز و جل. بس مکمل سننا ہے, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. سندھ کے علاقے سکھر میں ایک بزرگ رہتے تھے, فاروق سکھروی صاحب. بڑے نیک آدمی تھے, کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے, بہت درود پاک پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ شدید بیمار ہوئے, اور اتنے شدید بیمار ہوئے کہ بظاہر آپ کے بچنے کی کوئی امید نہ لگتی تھی. جب آپ کے بچوں نے دیکھا کہ بس ہمارے والد محترم بس اس دنیا سے رخصت ہی ہونے والے ہیں, ہمارے والد محترم بس چند گھڑیوں کے مہمان ہیں, بس اب اپنے آخری سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں, تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم تجہیز و تدفین کا انتظام شروع کر دیں کہ بعد میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو جب ان کے والد محترم نے اپنے بچوں کو کچھ گفتگو کرتے دیکھا, مشورہ کرتے دیکھا, تو بچوں کو بلایا اور کہا بیٹو کیا بات ہے, کیا مشورہ کر رہے ہو؟ تو ان کے بچوں نے ساری بات اپنے والد صاحب کو بتا دی. تو ان کے والد صاحب نے کہا بیٹو بڑی اچھی بات ہے کہ تمہیں ان اہم باتوں کا خیال آیا, لیکن مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ میں اس بیماری میں موت کا شکار نہیں ہوں گا. اللہ نے چاہا تو جلد صحت یاب ہو جاؤں گا. ہاں اگر کبھی دوبارہ مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوگی یا میرا موت کا وقت قریب آئے گا تو تمہیں پیش کی اطلاع کروں گا. اگر کبھی میرا موت کا وقت قریب آئے گا تو تمہیں پیش کی اطلاع کروں گا. ویسے ہی ہوا, وہ بزرگ چند دنوں بعد صحت یاب ہو گئے اور کچھ سال صحت یابی کی حالت میں گزارے. پھر ایک مرتبہ بیمار ہوئے, اپنے بچوں کو بلایا اور کہا بیٹو ان قریب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. تو ان کے بچوں نے کہا بابا جان یہ کیا ماجرا ہے, آپ کو یہ بات پتہ کیسے چل جاتی ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں یا آپ صحت یاب ہو جائیں گے؟ پچھلی مرتبہ آپ شدید بیمار ہوئے تھے اور بظاہر آپ کے بچنے کی کوئی امید ہمیں نہ محسوس ہوتی تھی, لیکن آپ تندرست ہو گئے تھے. آپ نے فرمایا تھا آپ تندرست ہو جائیں گے, آپ تندرست ہو گئے تھے, اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ پھر کبھی مجھ پر ایسا موقع آئے گا یا میری موت کا وقت قریب آئے گا تو تمہیں پیش کی اطلاع کروں گا. بابا جان آپ کو یہ بات پتہ کیسے چل جاتی ہے کہ آپ صحت یاب ہونے والے ہیں یا آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹو بات دراصل یہ ہے, راز دراصل یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ سنی تھی. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان سنا تھا کہ جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا
اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا. سبحان اللہ. اور تب سے اب تک میرا یہ معمول رہا ہے کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا ہوں. اچھا، جب پچھلی مرتبہ میں بیمار ہوا تھا تو حدیث مبارکہ کے مطابق مجھے جنت میں میرا ٹھکانہ نہیں دکھایا گیا تھا، جس سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اس بیماری میں موت کا شکار نہیں ہوں گا، میں تندرست ہو جاؤں گا. میں تندرست ہو گیا تھا، میں ٹھیک ہو گیا تھا. لیکن اب کی بات دوسری ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس دفعہ مجھے جنت میں میرا ٹھکانہ دکھا دیا گیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اب تم جو انتظامات کرنا چاہو کر سکتے ہو. اور پھر ویسے ہی ہوا، وہ بزرگ چند روز بعد ایمان کی حالت سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ بزرگ چند دنوں بعد ایمان کی حالت سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اے عاشقان رسول، دیکھیں درود پاک کا وظیفہ کتنا زبردست وظیفہ ہے کہ جہاں یہ بندے کو رب کی رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے، وہاں اس کی برکت سے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اور بندہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے. تو پتہ چلا اس حدیث مبارکہ کے مطابق ایک مسلمان کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں جائے گا. تو دیکھیں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ٹائم ہی کتنا لگتا ہے. دیکھیں آپ اگر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیں نا تو 2 سے 2.5 منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو 20 سے 25 منٹس میں یا حد 30 منٹس میں 1000 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. کئی صیغے ہیں جو مختصر صیغے ہیں. آپ 25 سے 30 منٹس میں آسانی کے ساتھ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اپنی اچھی آخرت کا طلبگار ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے، دنیا تو سنور جاتی ہے درود پاک کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے آخرت بھی سنور جائے، تو اسے چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرنے کو اپنا وظیفہ بنا لے، کہ اس کی کثرت کرنے والے پر رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت کے ہر مقام اور ہر جگہ پر درود پاک کی کثرت کرنے والے کی کامیابی قدم چومتی ہے. تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیت کیجئے کہ آج سے مرتے دم تک کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں گے. اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے، اور اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ بھی کیجئے. الحمدللہ ابھی ہم نے نیو چینل یہ بنایا ہے، اور ذہن یہ ہے کہ اس کے ذریعے دنیا بھر میں درود پاک کی دعوت کو عام کریں گے. تو اللہ نے چاہا تو آپ کے شیئر کرنے سے، لائک کمنٹس کرنے سے یہ ویڈیو وائرل ہوگی، شیئر ہوگی، عاشقان رسول تک پہنچے گی، اور وہ جتنا بھی درود پاک کی کثرت کریں گے آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.